سمندر میں خوبصورت جل پریاں رہتی تھی جن میں 6 بہنیں تھیں۔ ان میں 5 بڑی جل پریاں بہت خوش رہتی تھی، لیکن سب سے چھوٹی جل پری کو سمندر میں رہنا بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ سمندر سے باہر نکل کر زمین کی دنیا میں جانا چاہتی تھی۔ جب کبھی وہ سمندر کی سطح پر آ کر نیلے آسمان اور اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی تو وہ سوچتی کہ سمندر سے باہر کی دنیا کتنی خوبصورت ہے۔ ایک روز وہ ننھی جل پری اپنی بہنوں کو بتائے بغیر سمندر کی سطح سے باہر آ گئی اور ساحل کی جانب جانے لگی۔ ابھی وہ ساحل سے دور ہی تھی کہ اسے ایک ڈوبتی ہوئی کشتی نظر آئی جس میں موجود ایک نوجوان مدد کے لیے آواز دے رہا تھا۔ ننھی جل پری اس کی طرف چلی گئی اور اسے سمندر کے ساحل پر لے آئی۔ ساحل پر پہنچ کر وہ نوجوان بے ہوش ہو گیا تو ننھی جل پری نے اسے ہوش دلانے کی کوشش کی اور اسے ایک چٹان کے سہارے لٹا دیا۔ پھر وہ سمندر میں واپس چلی گئی۔ ننھی جل پری نے سمندر میں واپس جا کر اپنی دادی سے پوچھا، کیا ہم اسی طرح ہمیشہ سمندر میں ہی رہیں گے؟ دادی جل پری نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹی، جل پریوں کی دنیا یہ سمندر ہی ہے جہاں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سمندر پر رہنے والوں اور ہماری دنیا میں بہت فرق ہے۔ تم سمندر چھوڑنے کا ارادہ نہ کرنا۔ ننھی جل پری نے دادی سے کہا، کیا میں انسان بن کر زمین پر جا سکتی ہوں؟ دادی نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا، تم ایسا مت سوچو ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ دادی کی بات سن کر ننھی جل پری خاموش ہو گئی۔ ننھی جل پری ساحل پر بے ہوش پڑے نوجوان سے دوستی کرنا چاہتی تھی جس کے لیے اس کا انسان بننا ضروری تھا۔ آخر کار وہ سمندر کی جادوگرنی کے پاس چلی گئی اور اس سے کہا، آپ مجھے انسانوں جیسا بنا دے تاکہ میں زمین پر آسانی سے چل پھر سکوں۔ سمندر کی جادوگرنی نے اس کام کے لیے ایک شرط رکھی کہ وہ انسان بننے کے بعد بول نہیں سکے گی۔ ننھی جل پری نے جادوگرنی کی شرط مان لی تو اس نے اسے جادوئی شربت پینے کے لیے دیا جس کو پی کر ننھی جل پری نہایت خوبصورت لڑکی کے روپ میں آ گئی۔ ننھی جل پری انسانی روپ میں آ کر بہت خوش ہوئی اور سمندر کے باہر ساحل پر آ گئی جہاں وہ نوجوان موجود تھا۔ اس نے ننھی جل پری کو بتایا کہ وہ دراصل ایک شہزادہ ہے۔ ننھی جل پری شہزادے کے ساتھ اس کے محل میں چلی گئی جہاں شہزادے نے اسے لاوارث لڑکی سمجھ کر ٹہلنے کی اجازت دے دی۔ ننھی جل پری سب سے اشاروں میں بات کیا کرتی تھی۔ ایک دن محل میں شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ شہزادے نے ننھی جل پری کو بھی دعوت میں آنے کا کہا۔ جب ننھی جل پری دعوت میں آئی تو شہزادے نے سب مہمانوں سے اس کا تعارف کروایا۔ اس موقع پر شہزادے کے والد نے اس کی شادی ہمسائے ملک کی شہزادی سے طے کر دی۔ اس دعوت کا اہتمام بھی اس سلسلے میں کیا گیا تھا۔ ننھی جل پری بہت افسردہ ہوئی شہزادے کی کسی اور کے ساتھ شادی طے پا جانے پر اور وہ بھاگ کر سمندر کے کنارے پر آ گئی۔ وہ اب زمینی دنیا میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اتنے میں اسے سمندر میں اپنی 2 بہنیں تیرتی ہوئی نظر آئی جن کو اس نے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور دوبارہ جل پری بننے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ننھی جل پری کی بہنیں سمندر میں گئی اور سمندر کی جادوگرنی سے لایا ہوا شربت اسے پینے کے لیے دے دیا جس کو پیتے ہوئے وہ دوبارہ جل پری بن گئی۔ اب اس نے کبھی سمندر سے باہر جانے کی خواہش نہیں کی اور وہ اب ہمیشہ سمندر میں ہی رہتی ہے۔